السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ مرزا جونیئر پر پیسہ پھینکنے کے حالات کیسے تھے، پھر جب پیسہ پھینکا گیا تو پھر حالات کیسے بدلے، اور یہ پیسہ کس نے پھینکا، تماشا کون دکھا رہا ہے اور کون دیکھ رہا ہے، یہ بھی سب آپ جانتے ہیں، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بات کہہ کر اس کا بالکل صاف انکار کر دینا، جھوٹ بول دینا، یہ معاملہ مرزا جونیئر کے بعد ختم ہے۔ ایک بات کہتا ہے، پھر اس کو یاد دلوائی جاتی ہے، بھئی تو نے فلاں موقع پر، فلاں وقت، فلاں جگہ یہ بات کہی تھی، آگے سے چٹا انکار کر دینا، صاف انکار کر دینا اور کہنا کہ نہیں میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ یہ معاملہ مرزا جونیئر کے بعد میرے خیال میں تو کوئی بندہ اس طرح کا پیش نہیں کر سکے گا کہ ایک بات کہہ کر صرف اس سے پھر چٹا انکار کر دینا اور مکر جانا اور صاف کہہ دینا نہیں میں نے بات ہی نہیں کی۔ ریسنٹلی جیسے ہم نے بھی ویڈیو بنائی ہے، پھر یہ جو آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی تھی، کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے یوز۔ نہیں اس طرح نہیں، جب تک آپ کو پورے جملے نہیں یاد آپ کو سوال کرنے کا حق ہی ختم ہو جائے گا۔ جی، میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس۔ ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اگر آپ آج کی یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو مرزا جونیئر کی منافقت، اس کی خیانت، اس کی دوگلا پالیسی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اجاگر ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ پہلے ایک جھلک سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ کوئی بھی بندہ گستاخ نہیں بننا چاہتا، چاہے کوئی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں گستاخ رسول ہو کر مروں، معاذ اللہ استغفر، یہ کسی کی خواہش نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ مولویوں کا جو پراپوگنڈا الگ جگہ ہے کہ فلاں گستاخ رسول ہے اور فلاں یہ اور فلاں جو ہے، کوئی بھی کلمہ گو اہل قبلہ گستاخ رسول ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں، اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی، المتوفا 303 ہجری، انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے، امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے۔ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہنے والا، اس کا یہ جملہ بکواس نہیں ہے تو آپ بتا دیں کیا ہے، تاکہ آپ کے بارے میں بھی ویڈیو کیمرے میں فیصلہ ہو جائے۔ امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے۔ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہنے والا، اس کا یہ جملہ بکواس نہیں ہے تو آپ بتا دیں کیا ہے۔ کہ انہوں نے کوئی کتاب میں لکھا ہو کہ میں نبی اسلام کے ماں باپ کو مشرک کافر سمجھتا ہوں، اس طرح انہوں نے لکھا ہو۔ کرالٹیز بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی حدیث کے اوپر انہوں نے کوئی ہیڈنگ بنا دی ہوئی ہے اور اس سے آپ منوان ورژن نکالیں گے۔ امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے ماں باپ کو جو کافر کہ وہ کیا ہے، بکواس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے۔ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں حضور کے ماں باپ کا دفاع کروں گا، اس کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہوگا انہوں لمحہ پاؤں گا۔ میں اپنا ایمان بچا رہا ہوں، مجھے تو اس کی بزرگی نظر ہی نہیں آ رہی، میں تو اندھا ہو گیا نا۔ جب میرے نبی کے ماں باپ کو کوئی کافر کہہ رہا ہے تو میں تو اندھا ہو گیا۔ لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے۔ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں حضور کے ماں باپ کا دفاع کروں گا، اس کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہوگا انہوں لمحہ پاؤں گا۔ امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز۔
تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے۔ ایک اینی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا، سنا اس کی تضاد بیانیاں، منافقت، خیانت اور کتابوں میں تحریف، رد و بدل۔ مرزا جونیئر پہلے کہتا تھا کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین مغفورین کے متعلق کفر و شرک کا عقیدہ رکھتا ہے، کفر و شرک ان کے متعلق کہتا ہے، کفر و شرک کا قول کرتا ہے، تو ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم اسے نرمی سے سمجھائیں گے، کیونکہ کوئی مسلمان گستاخی کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ پھر جو اس نے وجہ بتائی، بھئی ہم اس پر گستاخی کا فتویٰ کیوں نہیں لگائیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو کافر و مشرک کہنے والے پر گستاخی کا فتویٰ کیوں نہیں لگائیں گے، اس کی وجہ اس نے خود بتائی کہ اس طرح اگر ہم فتویٰ لگائیں گے تو پھر کئی بڑے بڑے محدثین بلکہ صحابہ کے امام بھی اس میں شامل آتے ہیں اور وہ بھی رگڑے جاتے ہیں، اس لیے کہتا ہے کہ نہیں، ہم کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، کسی قسم کی سختی نہیں کریں گے۔ یہ امام نسائی کی تصنیف لطیف نسائی شریف ہے، زیارت و قبر المشرک، مشرک کی قبر کی زیارت، یہ ہیڈ لائن ہے امام نسائی کی۔ مرزا جونیئر نے خود ایک قانون بتایا ہے، اصول اپنایا ہے کہ جو محدث جو باب باندھے گا، جو عنوان ہوگا، وہی اس کا عقیدہ ہوگا۔ پھر اسی عنوان کے تحت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اماں جان کی قبر والی حدیث لائے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اماں جان کی قبر کی زیارت کی، آپ رو پڑے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی آپ نے رلایا، اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی اماں جان کی استغفار کے لیے اجازت مانگی تو اجازت نہ ملی، قبر کی زیارت کے لیے اجازت مانگی تو اجازت مل گئی۔ مطلب یہ ہے کہ امام نسائی نے عنوان قائم کیا ہے کہ مشرک کی قبر، اور اس عنوان کے تحت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اماں جان کی قبر کا ذکر کیا ہے۔ تو امام نسائی مرزا جونیئر کے اصول اور قاعدے اور قانون کے مطابق کون ٹھہرے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ تو یہ ابن ماجہ شریف ہے، امام ابن ماجہ نے بھی باب باندھا ہے، باب و ما جاء فی زیارت قبور المشرکین، مشرکین کی قبروں کی زیارت کے متعلق جو کچھ آیا، اس میں بھی امام ابن ماجہ نے وہی حدیث پاک ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اماں جان کی قبر کی زیارت کی۔ تو مرزا جونیئر نے جب دیکھا نا کہ اگر گستاخی کا فتویٰ لگایا جائے تو جو بڑے بڑے محدث جاتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ جاتے ہیں، صحابہ کے امام بھی اس کی زد میں آتے ہیں، لیکن اس نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ نہیں جی، ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، نرمی سے سمجھائیں گے، ہم ان پر کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ لیکن جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آئی، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کفر و شرک کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ آپ سے توقف آیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بھی توقف کریں، خاموشی اختیار کریں، ہم اپنی زبان کو بند رکھیں۔ البتہ ان سے یہ منقول ضرور ہے۔ تو جبکہ بقول مرزا جونیئر کہ جو امام عنوان باندھتا ہے، باب قائم کرتا ہے، وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے، مشرک کی قبر پر جانے کا جواز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ اور نسائی شریف نے تو صاف صاف مشرک کی قبر کا باب باندھا ہے، تو بقول مرزا جونیئر یہ کون ہوئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو معاذ اللہ مرزا جونیئر نے فتویٰ لگانے میں بڑی جلدی کی، اور صرف فتویٰ ہی نہیں لگایا بلکہ جو لفظ اس نے بولے وہ خود سنیں آپ۔ ایک اینی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ مرزا جونیئر جی، جو نظریہ پھر اب آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنایا ہے، یہی عقیدہ میں نہیں کہتا کہ آپ ابن ماجہ اور امام نسائی کے متعلق بھی اپنائیں، نا،
لیکن خیانت تو نہ کریں، جھوٹ تو نہ بولیں، تحریف تو نہ کریں عبارتوں میں۔ باقی رہی شرف کہ اکبر کی عبارت، اس کا جواب علماء کرام تو پہلے ہی دے چکے ہیں۔ مرزا جونیئر کی پیدائش سے بھی پہلے اس بات کے متعلق وہ وضاحت کر گئے۔ الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین مغفورین کو مومن مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں۔ یہ امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، مقالات کاظمی، حصہ اول ہے، اس کا صفحہ نمبر 65 ہے۔ اس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کا قول کیا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوئے۔ باقی رہی شرف کہ اکبر کی عبارت جو مرزا جونیئر کو سمجھ نہیں آ رہی اور جس کو وہ کتاب کو ایک چھوٹی سی پوڑیا کہہ رہا ہے، ایک اینی جی پوڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، اس کے متعلق علامہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فقہ اکبر کی عبارت جو ماتا علی الکفر آئی ہے، یہ علی حذف المضاف ہے، یعنی ماتا علی عہد الکفر، یعنی موت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس عہد میں ہوئی جو کفر و جاہلیت کا عہد اور زمانہ تھا۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ بحالت کفر فوت ہوئے ہوں، ایسا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہو گیا۔ مرزا جونیئر خود جو تو نے کتاب دکھائی ہے، جس کا سکین تو نے دکھایا ہے، جو کتاب تو نے خود ڈسپلے کرائی ہے، اس کی کم از کم اردو عبارت تو سمجھ لیتا۔ اس پر بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کفر کے دور میں فوت ہوئے۔ اور مرزا جونیئر یار اتنے جھوٹ تو نہ بول، اتنے فراڈ تو نہ کر، اتنی خیانتیں تو نہ کر یار، اور اتنا انکار تو نہ کر۔ جو کتاب تیرے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کے دور میں فوت ہوئے، اور یہی بات علامہ کاظمی صاحب بھی بیان فرما گئے کہ وہ زمانہ کفر و جاہلیت میں فوت ہوئے۔ کہاں کفر کے دور میں فوت ہونا اور کہاں کفر پر فوت ہونا، کفر میں فوت ہونا۔ مرزا جونیئر تو یار اردو کی کتابیں نہیں سمجھ سکتا، اردو عبارت نہیں سمجھ سکتا، تو عربی کی کتابیں تو کہاں سمجھے گا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو تو کہاں سمجھے گا؟ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھ لیا آپ نے کہ جب امام ابن ماجہ اور امام نسائی کی باری آئی، حالانکہ مرزا جونیئر خود کہہ رہا ہے کہ امام نسائی کا یہی عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کافر و مشرک تھے۔ امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے۔ مرزا جونیئر پھر کہنا کہ کون کون بھونک کے گیا، اور کہنا یار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نے فوراً بھونک دیا، جبکہ امام اعظم کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اور ابن ماجہ نسائی تو صاف صاف لکھ رہے ہیں بقول تیرے، انہوں نے عنوان باندھا، باب باندھا، اور جو باب ہوتا ہے وہی اس امام کا عقیدہ ہوتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے۔ مرزا جونیئر جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو نے الزام تراشی کر کے بہتان لگا کر، حالانکہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، جس طرح تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکا ہے، انتظار رہے گا کہ امام ابن ماجہ اور امام نسائی پر تو کب بھونکتا ہے۔ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اب بھی اگر تمہیں اس بندے کی 2 نمبری، اس کی خیانت، اس کے جھوٹ، اس کے فراڈ اور اس کا مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اب بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ جو بندہ اتنے صاف جھوٹ بولے، حالانکہ اس کو یاد بھی دلوایا گیا بھی تو نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بھونک کر گئے معاذ اللہ۔ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے یوز۔ نہیں اس طرح نہیں، جب تک آپ کو پورے جملے نہیں یاد، آپ کو سوال کرنے کا حق ہی ختم ہو جائے گا۔ جی میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا۔ اس نے کیسے صاف انکار کیا، چٹا مکر گیا، کیسے جھوٹ بول دیا کہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ہم
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین مغفورین کے ایمان کے قائل ہیں کہ وہ زمانہ فطرت میں فوت ہوئے جبکہ اسلام کا ظہور ابھی نہیں ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. ان کے لیے صرف موحد ہونا کافی تھا، وہ اسی پر ہی اس دنیا سے گئے. الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین مغفورین جنتی ہیں، وہ مومن ہیں، وہ موحد ہیں. الحمدللہ میں نے مقالات کاظمی سے امام اہل سنت کا موقف بھی آپ کو بتا دیا. الحمدللہ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ایمان پر فوت ہوئے، فطرت کے زمانے میں فوت ہوئے اور زمانہ کفر و جاہلیت میں فوت ہوئے. ان کی نجات کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوں، اور وہ اسی حالت میں ہی دنیا سے گئے. الحمدللہ علی احسانہ.